اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین. اتنا سخت لفظ ہے قرآن پاک دا. اس آیتوں بڑے ڈرتے نے رافضی نہ دے متے ہوتے نہ دے دیوارہ تے لکھ دو ثانی اثنین ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ. کتے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ اللہ ان کی قبر پہ رحمت اللہ. یہیں سے کہتے تھے نبی اور صدیق جڑے ہو گئے ہیں. نبی اور صدیق ان کا ایک مضمون تھا نا, نبی اور صدیق. ثانی اثنین ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرا, ایک نبی اور دوسرے اونچی بولی, ایک نبی اور دوسرے. اذ ہما ہما دو کے لیے آتا ہے. اذ ہما ایک نبی اور دوسرا. اذ یقولو اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے, ایک نبی دوسرا صدیق. اذ یقولو جب کہہ رہے تھے نبی لصاحبی اپنے صحابی کے لیے اپنے صحابی کے لیے, لاؤ کوئی لغت, لاؤ کوئی کتاب, لاؤ کوئی حوالہ, لاؤ کوئی تفسیر جس میں لصاحب ہی سے مراد کوئی صدیق کے علاوہ دوسرا ہو, مجھے بتلاؤ. کوئی کتاب لاؤ, دنیا کے کسی بندے کی کتاب لاؤ, کسی مذہب کی کتاب لاؤ, کسی فرقے کی کتاب لاؤ, لصاحب ہی سے مراد مجھے بتاؤ کون ہے. اذ یقول لصاحبہ دوسرا کون؟ جب کہہ رہے تھے اپنے صحابی کو. لفظ صحابی صرف ایک شخص کے لیے قرآن میں بولا گیا ہے, وہ صدیق ہے. یہی سے لفظ صحابی شروع ہوا, یہی سے اصطلاح صحابیت شروع ہوئی. سب صحابہ تب ہے جب پہلا صحابی ہے. اذ یقول لصاحبہ, رب نے صدیق کو صحابی کہا. یہ لفظ صحابی اتنا مشہور ہوا, عمر آئے تو صحابی کہلائے, عثمان آئے تو صحابی کہلائے, علی آئے تو صحابی کہلائے, سارے صحابہ کرام بنے تب جب رب نے سب سے پہلے قرآن میں جس کو صحابی کہا وہ صدیق ہے. صدیق ہے صحابی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرے ابو بکر ہمارے ساتھ. کون ہے؟ میرے ساتھ, تیرے ساتھ, ہم دونوں کے ساتھ. کون ہے؟ معنا, ہمارے ساتھ. یہ جو نا آخر پہ ہے اس میں پھر دو ہیں, ایک ابو بکر ہے, دوسرے میرے محمد مصطفیٰ. ایک نبی ہے, دوسرے صدیق ہے. قرآنی آیات, قرآن پڑھو صحابہ کے لیے. صحابہ کے لیے پڑھنی ہے تو مصطفیٰ کی حدیث پڑھو. آخر پہ ایک حدیث پڑھتا ہوں, جامع ترمذی کی حدیث, کیونکہ جڑے اگلے پروگرام والے من لگتا دو فرشتے پیچھے آئے بیٹھے لین واسطے. مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں پہلے یہاں ٹائم یعنی تانوں دیتا سی, یہ اصل وقت. تو انہاں بھائی عبد الرحمان صاحب آئے نے, انہاں فرمایا بس سان رضا بات دے دو, میں کہ 3 ہی راکھ لو. میں نے دی 3 تانوں دیتی. غلط فہمی میری, قصور میرا, جرم میرا, گناہ میرا, غلطی میری. تسی جڑا دل کردہ کر لو. غلطی میرے کو ہوئی ہے, کسی نے کچھ نہیں کہنا, میں نے معاف کر دینا انشاءاللہ. آخری حدیث, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا. اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کی عزت کرنی. یہ تو حکم ہے حضور. جو حدیث ہے نا اس سے آگے وہ
فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. ڈرائیور حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرائیور حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی. حضور فرمانا چاہتے اس حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ ساری امت سامنے کھڑی ہے حضور کی. صحابہ تو سامنے تھے، باقی امت ابھی آئی نہیں تھی، تو یہ پیغام صحابہ نے آگے پہنچانا تھا. گویا جو امت تھی وہ سامنے تھی، جو اس وقت امت تھی حضور کے سامنے تھی، اور حضور سامنے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی. ذرا تصور لے آؤ، صحابہ سامنے ہو، حضور تشریف فرماؤ اور فرما رہے اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی. میں محمد ہو کہ شان میری سمجھو، مقام میرا چھانو، میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں صحابہ کو برا نہ کہنا. میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں. حضور 3 باری فرما دے میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں. اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. تو جو حضور کے ہاتھوں کو بھی نہ دے، اخیر ہوتی ہے نا یہ، جب ماں ہاتھ جوڑ دے بیٹے کے سامنے، ماں ہاتھ جوڑ دے، باپ ہاتھ جوڑ دے، دشمن بھی ہاتھ جوڑ دے، تو بندہ کہتا ہے یار اب تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے. جس کے سامنے ساری کائنات کا سردار ہاتھ جوڑ دے، اللہ کا واسطہ ہے میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے صحابہ کو برا نہ کہو. کوئی اور لفظ لو. کیوں عثمان کو برا کہتے ہو؟ کیوں سیدنا عمر کو برا کہتے ہو؟